بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو غیبت کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ اس وقت سامنے ہو تو اس کو برا لگے۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے اور شریعت میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے کرنے کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے متعلق چند حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کریں کہ جس ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی واقعی وہ عیب میرے بھائی میں ہو جو میں کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تب بھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ مسلم حدیث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سے بچو کیونکہ غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 ثواب روزے کی نماز کو قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ شخص اسے معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی۔ غیبت کی سزا اور انجام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج عطا کی گئی تو اس رات میرا گزر ایک قوم پر سے ہوا جن کی ناخن تانبے کی تھی، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو خرچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، اور ان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، اگر کسی مرد یا عورت نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی یا عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ باتیں اور راز دوسروں پر ظاہر کر دیں گے، اور وہ شخص اپنے گھر میں بھی ذلیل ہوگا اور باہر بھی رسوا ہوگا۔ ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اکثر عذاب قبر 2 چیزوں سے ہوتی ہے جو کہ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسری غیبت کرنے کی وجہ سے۔ قرآن مجید کے سورہ حمزہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ۔ غیبت کا بولنا اور سننا دونوں گناہ ہے، لہذا مگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہو تو سننے والے کو چاہیے کہ اسے فوراً روک دے، یا اگر یہ نہ ہو تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جائے، کوئی دوسری بات نہ شروع کر دے۔ کسی مجلس میں شامل ہو تو مجلس کے شروع اور آخر میں دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے، بنا ضرورت کے کوئی بات نہ کرے، اور خاموش رہے، کیونکہ غیبت کی شروعات بلا وجہ کی گفتگو سے ہوتی ہے۔ دین کی صحیح معلومات اور قرآن اور حدیث کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز، میری آئندہ کی طرح ویڈیو سے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔